تو اب ہم پڑھتے ہیں بیٹا یہ جو بیماریاں ہیں مختلف جن سے CMW نے مڈ وائف نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تو وہ کون سی ہیں؟ پہلے چھوت کی بیماریاں جن کو کہتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز، انگلش میں بھی یاد رکھنا، جو ایک سے دوسری کو پھیلتی ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارے CMW پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہیں پہلے سال کے، اور یہ ہمارا پیج نمبر 160 ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوت کی بیماریاں کیا ہیں جو ایک سے دوسری کو لگیں گی، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ کمیونیکیبل ڈیزیزز۔ یہ ایک فرد سے دوسرے کو منتقل ہونے والی وبائی متعدی بیماریاں ہیں۔ وبائی بھی کہتے ہیں بیٹا اور ان کو متعدی بھی کہتے ہیں، جو تعداد میں زیادہ ہوں، یعنی ایک سے دوسرے کو متاثر کرتی رہیں۔ چھوت کی بیماریاں اکثر مریض کے ساتھ براہ راست تعلق سے، اس کے جسم کے مائعات کے چھو جانے سے یا اس کے استعمال کی اشیاء سے پھیلتی ہیں۔ یہ تین چیزیں بیٹا، ان تینوں پہ غور کرنا ہے کہ براہ راست تعلق کیا ہو گیا؟ ایک عورت دوسری سے گلے ملی ہے، ہاتھ ملایا ہے، پاریاں کی ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ براہ راست تعلق، اس سے بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جائے گی۔ یا جسم کے مائعات کو چھو جانے سے، جیسے کسی کا پخانہ، پشی یا تھوک وغیرہ کو ہاتھ لگ گیا اور وہ بیمار تھی، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے تھوک سے پھیلتی ہیں موسٹلی، جیسا کہ TB کا مرض جو ہے وہ بلغم سے، تھوک سے پھیلتا ہے زیادہ، یا اس کے استعمال کے اشیاء سے پھیلتی ہے، جیسے اس نے پانی پیا کسی گلاس میں تو کسی دوسری عورت نے یا مرد نے پی لیا، اس کو ہیپاٹائٹس تھی، ایڈز تھا، تو وہ اس طریقے سے ایک سے دوسری میں پھیل سکتی ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ چھوت کی بیماریاں۔ اس ماڈیول میں بیان کردہ معلومات چھوت کی بیماریوں کو بڑے پیمانے پر پھیلنے، جس کو ایپیڈیمک کہتے ہیں، اس کے تدارک کا سبب بنتی ہے۔ ایپیڈیمک میں آبادی کی بڑی تعداد کسی مرض یعنی وبا کا شکار ہو جاتی ہے، اس سے بڑے پیمانے پر بیماری پھیلتی ہے جو معذوری یا اموات کا باعث بنتی ہے۔ بہت سی بیماریوں کی روک تھام سادہ اور غیر طبی طریقوں سے ممکن ہے۔ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں بیماری کی روک تھام کی کوششوں میں پبلک ہیلتھ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں بیٹا جن میں ابھی ترقی ہونی ہے، یعنی غریب ممالک، اور ترقی یافتہ جو ترقی کر چکے ہیں، امیر ممالک، ٹھیک ہے۔ ہمارا ملک انڈیا، بنگلہ دیش یہ ترقی پذیر میں آتے ہیں، اور امریکہ، کینیڈا، برطانیہ وغیرہ وہ ترقی یافتہ میں آتے ہیں۔ تو ایسے ممالک میں بیماری کی روک تھام کی کوششوں میں پبلک ہیلتھ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پبلک ہیلتھ کے اقدامات، تدبیروں کا محور وباؤں کی نگرانی، جس کو سرویلنس کہتے ہیں، اور صحت مندانہ رویوں کو فروغ کے ذریعے بیماری سے بچاؤ ہے، تاکہ نہ ہی بیماری ہو اور نہ ہی اس کے علاج کی ضرورت پڑے، یعنی پہلے ہی بیماری ہونے سے پہلے ہی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ بیماری ہو ہی نہ۔ ان سرگرمیوں کے علاوہ بہت سی صورتحال میں بیماری کا علاج کرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس بیماری سے بچ سکیں۔ مثلاً کسی وبائی بیماری کے آغاز پر بیماریوں کے خلاف ویکسین لگانے کا پروگرام اور کنڈوم بانٹنا پبلک ہیلتھ کے اقدامات میں شامل ہے۔ کنڈوم کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جو میل فیمیل کا ملاپ ہوتا ہے، اس میں میل کے لیے ایک غبارہ ٹائپ ہوتا ہے جو کہ وہ اس کے اپنے نفس کے اوپر اس کو چڑھاتا ہے، جس سے میل اور فیمیل کی بیماریاں ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک کنڈوم بانٹنا بھی اسی جو ہے قدم کا حصہ ہے کہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ غذائیت کی کمی آ گئی بیٹا۔ غذائیت کی کمی پاکستان میں پبلک ہیلتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کا تناسب عورتوں اور لڑکیوں میں زیادہ ہے۔ 1 سال سے 4 سال کی عمر کے دوران لڑکوں کی نسبت لڑکیوں میں اموات کی شرح زیادہ ہے، یعنی لڑکیاں جو بچیاں ہیں 4 سال کی عمر تک وہ زیادہ مرتی ہیں۔ عورتوں میں اموات کی شرح مردوں کی نسبت 12% زیادہ ہے، اور اس کا براہ راست تعلق معاشرے میں لڑکیوں اور عورتوں کو دیے جانے والے مقام سے ہے، کیونکہ عورتوں اور لڑکیوں کو ٹھیک مقام نہیں دیتے بیٹا، یعنی کہ ان کو خوراک کا جو ہے وہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں وہ کم کھاتی ہیں، اور صحت کی سہولتوں سے تک رسائی کے لیے انہیں کئی دوسری رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتیں، لڑکیاں اور بچے سب زیادہ عمومی چھوت کی بیماریوں جیسے TB، اسہال کہتے ہیں بیٹا، موشن لگ جانا، نمونیا، پھیپھڑوں میں ہونے والا انفیکشن، تشنج، ٹیٹنس جس کو کہتے ہیں، اس سے مرتے ہیں۔ تو یہ 4 بیماریاں بتائیں بیٹا، TB، اسہال، نمونیا اور تشنج، جس سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے اور علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی جو غذائیت کی کمی ہونے سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور بیماریاں ہو جائیں تو موت ہو جاتی ہے، لیکن ان سے بچا جا سکتا ہے اور علاج بھی ہو سکتا ہے۔ چھوت کی بیماریوں اور غذائیت کی کمی کا وسیع پیمانے پر موجود ہونا اور پریویلنس صرف غیر معیاری حالات میں رہن سہن کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ معاشرے میں عورتوں کے مقام کی وجہ سے بھی ہے۔ رہن سہن ہے لفظ بیٹا، یہ رہن نون کے ساتھ سین مل گیا۔ تو غیر معیاری جو دیہاتوں میں موسٹلی ہمارا یہ سمجھایا جا رہا ہے بیٹا، ان کی جو حالات ہے وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے گھر، کچے مکان، ان کے اندر صفائی ستھرائی کی سہولیات نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات
جو پخانہ پشی پوٹی والا جو سسٹم ہے ان کا، وہ کھیتوں میں جاتے ہیں یا گھر میں ہی چھوٹا سا ایک انہوں نے سسٹم بنایا ہوتا ہے، جو کہ صفائی بھی نہیں ہوتی وہاں پہ، اور اس کا گندا پانی ایک گڑھے میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور اسی کو وہ اپنے گھر میں ہی یا باہر گلی میں کسی ایک ڈبے کے ساتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ لیکن پانی تو خشک ہو جاتا ہے بیٹا، لیکن جراثیم رہ جاتے ہیں جو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، صرف غیر معیاری حالات کے رہن سہن کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ معاشرے میں عورتوں کے مقام کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی روایات، مثلاً یہ لفظ کلنک ہے بیٹا، الزام تراشی کرنا، کسی پہ الزام لگا دینا، یہ تو معاشرتی روایات ہیں۔ عورتوں پہ زیادہ الزام لگتے ہیں کہ یہ فلاں سے فلاں خراب ہے، فلاں سے فلاں خراب ہے، اس طرح کے الزامات لگنا، جس سے عورتوں کو وہ باہر جانے ہی نہیں دیتے، اور عورتوں کو جو ہے وہ گھر میں ہی قید کر دیا جاتا ہے، اور عورتوں کو کھانے پینے کی جو سہولیات ہیں وہ بھی ٹھیک سے فراہم نہیں کی جاتی۔ تو صرف عورت ہونے کے ناطے تقریباً 50% عورتیں بار بار تولیدی نظام یعنی ریپروڈکٹیو ٹریکٹ کے جو انفیکشن ہے اس میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو بیٹا یہ جو انفیکشن ہے ریپروڈکٹیو ٹریکٹ کا، یعنی پیدائش کے راستے کا انفیکشن ہو جاتا ہے، نتیجتاً پاکستان میں عورتوں کی غیر معیاری صحت نہ صرف ایک طبی مسئلہ ہے بلکہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ اس میں کار فرما عوامل عورتوں کی اچھی صحت کی ضروریات سے عدم آگہی ہے اور ان پر توجہ نہ دینا یا توجہ نہ ہونا، عورتوں میں تعلیم کی کمی اور معاشرے میں عورت کا مقام، اور عورتوں اور لڑکیوں پر معاشرے کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں ہیں۔ تو پھر آ جائے گا بیٹا ماؤں اور بچوں کی اموات۔ اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی پوری زندگی میں ماں بننے کے عمل کے دوران موت کا خطرہ ہر 31 عورتوں میں سے ایک عورت کو ہے، جبکہ پاکستان میں اندازاً ہر 10 پیدا ہونے والے بچوں میں سے ایک بچہ 5 سال کی عمر سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ یہ بیٹا دیکھیں کتنا ہے، یعنی کہ اگر 31 عورتیں ہیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا، ان میں سے ایک عورت لازمی مرے گی، یعنی یہ شرح ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ ایک ایوریج نکلتی ہے جس کو اوسط کہتے ہیں ایسے ہی۔ اور 10 بچوں میں سے ایک بچہ لازمی جو ہے وہ 5 سال کی عمر ہونے سے پہلے تک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ معروضیاں بھی بن سکتی ہیں، یا آپ نے ان کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ ماں اور بچوں کی اموات کا سبب بننے والے عوامل میں بلند تولیدی شرح، یعنی بار بار حمل ہو جانا اور بار بار جو بچوں کی پیدائش ہے۔ زیادہ حمل سے عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان سے جو ہے ماں اور بچے کی جو صحت متاثر ہوتی ہے، اور عورتوں کو جو ہے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کے بچے بھی ویک ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کی بھی موت ہونے کے جو ہیں اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بلند تولیدی شرح کہیں گے، بار بار حمل ہونا اور بچوں کی پیدائش، یعنی ایک عورت کے بہت زیادہ بچے ہونا اور ماں بچے کی دیکھ بھال کے معیاری سہولتوں تک ناکافی رسائی، کسی تربیت یافتہ کارکن صحت کی موجودگی میں بچے کی پیدائش نہ کروانا، نومولود کی ناکافی دیکھ بھال، اور ہنگامی صورتحال میں زچگی کا ناکافی دیکھ بھال وغیرہ چیزیں شامل ہیں، جو کہتے ہیں ایمرجنسی آبسٹیٹک کیئر EOC۔ یعنی کہ کچھ دیہاتوں کی عورتیں ایسی ہیں جن کو اچھی LHV، اچھی مڈ وائف، اچھا ڈاکٹر، اچھا گائناکولوجسٹ ملتا نہیں ہے، اور ہو بھی تو وہ اس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، جس سے ماں اور بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ زچگی سے مراحل سے لے کر بچے کی پیدائش کے بعد تک کی دیکھ بھال، اور عورتوں میں تعلیم کی کمی، غربت، چھوت کی بیماریوں کی ذاتی شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں بیٹا بچوں اور ماؤں اور بچوں کی اموات کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ماؤں کی جو اموات کا تناسب ہے وہ کیا ہے، ہر 1 لاکھ جو زندہ پیدائشیں ہیں ان میں سے یعنی کہ 340، 1 لاکھ میں سے 340 جو ہیں وہ لائیو برتھس ہے، اور پری نیٹل پیدائش سے قبل اموات کی شرح جو ہے وہ 54 فی 10,000 ہے، زندہ پیدائشیں ہیں، یعنی کہ 54 بچے جو ہے پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جائیں گے، اور زندہ جو بچے پیدا ہوں گے ان میں سے 1 لاکھ میں سے 340 بچے جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد جن کی موت ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے ریشو بتائی ہے بیٹا۔ بچوں کی صحت جو ہے اب اس میں آ جائے گی، پاکستان میں 15 سال سے کم عمر بچے کل آبادی کا 43% ہے۔ یہ بھی معروضی بنتی ہے کہ 15 سال سے کم عمر بچے کتنے ہیں، کل آبادی کا 43%۔ یہ بچے مستقبل کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ان کی صحت مند نشو و نما اور افزائش اہم ترین ضرورت ہونی چاہیے۔ بچے بالخصوص نوزائیدہ بچے غذا کی کمی، چھوت کی بیماریوں کے زد میں رہتے ہیں، جن میں سے بہت سی بیماریوں سے مؤثر طریقوں سے بچایا جا سکتا ہے اور ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھر آ جائیں گے ماحولیاتی خطرات، میونسپل سالڈ ویسٹ مینجمنٹ،
یہ میونسپل سالڈ ویسٹ کہتے ہیں بیٹا جو کوڑا کرکٹ کو اٹھانے کا ادارہ جو ہے وہ سالڈ ویسٹ کہلاتا ہے۔ یہ ناکارہ ہے اور غیر ضروری مواد کوڑا ہے جو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کوڑا انسانوں یا جانوروں کی سرگرمیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ تر ٹھوس، نیم ٹھوس یا مائع حالت میں گھروں، بازاروں یا فیکٹریوں سے باہر ڈبوں میں پھینک دیا جاتا ہے یہ کوڑا، اور طرز زندگی، رہن سہن میں تبدیلی، یعنی صرف ایک بار استعمال میں آنے والی چیزوں کا استعمال اور روزمرہ ضرورت کی اشیاء کی پیکنگ کوڑے کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ ایک بار استعمال ہونے والی اشیاء کون سی ہیں؟ شاپر ہے، شاپر میں ایک بار چیز ڈالی اور پھر اس کو پھینک دیا، اس سے کوڑے میں اضافہ ہوتا ہے اور کوڑے کی مقدار بڑھتی ہے۔ کوڑا کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا پوری دنیا کا مسئلہ ہے، کیونکہ کوڑے کی مقدار مختلف اقسام کی وجہ سے جو بڑے شہروں میں عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے اس ضائع کردہ کوڑے کو سنبھالنے کے اقدامات میں پیچیدہ مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ مسئلہ صرف زمین تک ہی محدود نہیں بلکہ ہوا اور پانی بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے کہ یہ چیزیں ہمارے ماحول کو تباہ کر رہی ہیں اور نت نئی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں جن سے لوگوں کی صحت کا معیار گر رہا ہے۔ درختوں کو کاٹنے سے بارشوں میں کمی آ رہی ہے اور پرندوں اور جانوروں کی مختلف اقسام کا خاتمہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پرندے اور جانور اپنے قدرتی مسکن سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا ماحول۔ پھر آ جائے گا HIV، ایڈز جس کو کہتے ہیں۔ ایڈز ایک دائمی اور خطرناک بیماری ہے جو کہ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس HIV کی وجہ سے ہوتی ہے بیٹا۔ یہ وائرس جو ہے نا آپ کے امیون سسٹم جو قوت مدافعت کا نظام ہے، جو مختلف جراثیموں کو مار دیتا ہے اور آپ کو بیمار ہونے نہیں دیتا، یہ وائرس جا کے اسی قوت مدافعت کے نظام پہ ہی جا کے اٹیک کرتا ہے اور جس سے ایڈز ہو جاتی ہے۔ HIV جسم کے مدافعتی نظام کے خلیوں کو تباہ کر کے وائرس، بیکٹیریا اور فنگس کے خلاف لڑنے کی جو صلاحیت ہے اس میں مداخلت کرتا ہے۔ یہ انسان میں کئی قسم کے کینسر اور موقع پرست انفیکشنز کا باعث بھی بنتا ہے۔ عام حالات میں جسم موقع پرست انفیکشن سے مقابلہ کر لیتا ہے، مثلا نمونیا اور گردن توڑ بخار وغیرہ۔ انفیکشن اور وائرس دونوں ہی کو HIV کہا جاتا ہے۔ ایڈز کی اصطلاح HIV کے آخری سٹیج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ستمبر 2004 تک نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کو ایڈز کے صرف 300 کیسز اور اس کے علاوہ HIV انفیکشن کے 2300 کیسز کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا۔ فی الوقت پاکستان میں یہ مرض وسیع پیمانے پر موجود نہیں ہے، یہ لو پریویلنس ہے، لیکن یہاں بہت سے خطرناک عوامل موجود ہیں جو کہ اسے ایپیڈیمک میں بدل سکتے ہیں، یعنی ایک شخص سے دوسرے کو یہ بیماری پھیلتی جائے گی اور خطرناک صورتحال اختیار کر لے گی، جیسے کرونا وائرس آیا تھا۔ سوری بیٹا تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا۔ کچھ عوامل جیسا کہ کنڈوم کے استعمال کی شرح کم اور غیر تصدیق شدہ خون کی منتقلی ایڈز کے لیے موافق ہیں اور ہمارے ملک میں پبلک ہیلتھ کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بیوی کے علاوہ کچھ عورتوں سے غلط تعلقات رکھتے ہیں اور کنڈوم کا استعمال بھی نہیں کرتے، جس سے ان کو ایڈز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور خون بھی ایسے ہی بنا ٹیسٹ کے کروا لیتے ہیں، تو اس سے بھی کچھ جو نشئی حضرات ایسے خام خواہ خون بیچ دیتے ہیں اور کچھ لوگ مجبوری میں ایسا خون خرید کے لگا دیتے ہیں، تو اس میں یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو یہ پینڈیمک میں بدل سکتی۔ پینڈیمک کہتے ہیں جو بہت زیادہ جو ایک بیماری پھیل جائے، جیسے کرونا پھیلی تھی، اس کو پینڈیمک کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور لفظ آیا بیٹا، موقع پرست انفیکشنز۔ ہمارے جسم میں ایک نارمل فلورا ہوتا ہے جو جراثیم کی ایک جو کئی ساری اقسام ہیں بیٹا جو ہماری زندگی میں ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ نقصان تب تک نہیں پہنچاتے کیونکہ ہمارا جو قوت مدافعت کا نظام ہے ان کو اتنا اس قابل نہیں ہونے دیتا کہ وہ نقصان پہنچا دیں، لیکن جب ایڈز ہو جائے گا اور ہمارا امیونٹی کا جو نظام ہے وہ کمزور پڑ جائے گا تو ان کو موقع مل جائے گا اور وہ بہت ساری بیماریاں ہماری باڈی میں پھیلا دیں گے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موقع پرست انفیکشنز، ٹھیک ہے۔ تو ایڈز سے HIV سے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آ جائے گا بیٹا پاکستان کے اہم پبلک ہیلتھ پروگرامز جو ہیں، تو اس میں پاکستان کے نیشنل پروگرامز کے پبلک ہیلتھ سسٹم ایک منفرد جزو ہیں۔ کئی دہائیوں سے فیڈرل گورنمنٹ نے پبلک ہیلتھ کے یہ ہیلتھ ہے لفظ اہم مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے 7 نیشنل پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ ہی ان پروگراموں کی سرمایہ کار ہے اور وہی ان کو چلاتی ہے۔ ان 7 نیشنل پروگرامز کا خلاصہ درج ذیل ہے، وہ ہم بیٹا یہ خلاصہ جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔